افیرہ کہاں ہے؟ میں نے حسن کو تنہا بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ جواباً حسن نے بھی کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ کی خفیف سی جنبش سے ایک سمت میں اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا افیرہ ہال کے دوسرے کونے پر اس گلدان کے پاس کھڑی دکھائی دے رہی تھی جس میں خوش رنگ پھولوں کی کلیاں بصارت کو متوجہ کرتی تھیں۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے آنکھوں کو سکوڑ کر افیرہ کو دیکھتے ہوئے حسن سے پوچھا۔ حسن دائیں کوہنی میز پر ٹکائے بند مٹھی اپنے مسکراتے لبوں پر رکھے دلچسپ نظروں سے افیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سوال پر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، مجھ سے شرط لگا کر گئی ہے کہ اس ٹیبل سے چپس کا پیکٹ اٹھا کر لائے گی۔ واٹ؟ مجھے بری طرح دھچکا لگا۔ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ میں تیزی سے کرسی گھسیٹ کر اٹھی تاکہ افیرہ کو کوئی غلط حرکت کرنے سے روک سکوں، لیکن ایک بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہی حسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ بیٹھو تو صحیح، دیکھنے تو دو وہ کیا کرتی ہے۔ حسن، آر یو میڈ؟ ہم پبلک پلیس پر ہیں، ابھی یہاں اچھا خاصا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ لاپرواہی سے بولا، کچھ بھی نہیں ہوگا نویر، افیرہ ابھی خالی ہاتھ واپس آ جائے گی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس سے شرط نہیں لگائی۔ حسن، وہ تو بچی ہے، تمہیں تو کچھ سوچنا چاہیے تھا، میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ حسن نے رخ بدل کر مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ نویر۔ میں بیٹھی تو نہیں، لیکن ہنوز پریشانی سے اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ ابھی بھی حسن کے ہاتھ میں تھا، ورنہ میں کب کی افیرہ کے سر پہنچ چکی ہوتی۔ حسن نے ٹھیک کہا تھا، افیرہ واقعی چند منٹ کے بعد خالی ہاتھ منہ بسوڑتی واپس آ گئی۔ آپ شرط جیت گئے۔ میں تو ٹیبل کے قریب بھی نہیں جا سکی۔ چپس کا پیکٹ خاک اٹھاتی۔ اب میں آپ کو انکل نہیں کہوں گی۔ مجھے پتا تھا تم ہار جاؤ گی، حسن نے میری ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں باقی بچوں کو بھی منع کرنا ہوگا کہ وہ مجھے انکل نہ کہیں۔ غضب خدا کا، میں اتنا بوڑھا تو نہیں ہوں کہ انکل انکل کہہ کر میرے ناک میں دم کیا جائے۔ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ میں نے مداخلت کی۔ کون سا آئیڈیا؟ افیرہ چونکی۔ یہی کہ تم چوری کرنے اس ٹیبل تک جاؤ گی؟ میں نے اسی طرح درشت لہجے میں پوچھا۔ یہ چوری نہیں، صرف ایک ایڈونچر تھا نویر، حسن نے کہا۔ اور اگر افیرہ پکڑی جاتی تو ہم یہ بات کس کس کو ایکسپلین کرتے؟ وہ خالی ہاتھ واپس آئی ہے نویر، حسن نے تحمل سے کہا تھا۔ لیکن گئی تو چوری کرنے کے ارادے سے ہی تھی، میں نے زور دے کر کہا۔ تم ایک ہی بات کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نویر؟ حد ہے حسن، بجائے اس کے کہ تم افیرہ کو اس کی غلطی کا احساس دلاؤ، تم اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ پلیز نویر، آپ حسن کو کچھ نہ کہیں، افیرہ نے ہمارے تیز لہجوں سے گھبرا کر کہا۔ شرط میں نے لگائی تھی، انہوں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں ہار گئی تو ان کو انکل کہنا چھوڑ دوں گی اور باقی سب کو بھی منع کر دوں گی کہ وہ انہیں انکل نہ کہیں۔ تم میں کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی اسے استعمال بھی کر لیا کرو، بچی نہیں رہی ہو، بڑی ہو گئی ہو اب کہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں اسے جھڑکا۔ مجھے غصہ کم آتا تھا، خصوصاً اپنے بھائی بہنوں کے بچوں پر تو بالکل بھی نہیں، لیکن اگر کسی بات پر دماغ گھوم جاتا تو اس کے چکر آرام سے روکنا مشکل ہوتا۔ افیرہ کی حرکت نے مجھے بے حد طیش دلا دیا تھا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر یہی بات آ رہی تھی کہ اگر وہ پکڑی جاتی تو یہاں اچھا خاصا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ آذر واپس آیا تو ہم تینوں ہی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ میں بھی اپنا غصہ محض حسن کی وجہ سے دبا گئی تھی کہ میں اپنی بھتیجی کو اس کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن افیرہ کا سر مستقل جھکا ہوا تھا اور چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کی کلاس لینے کا وقت کسی اور وقت پر ٹال دیا، لیکن پھر اس کے بعد ہم زیادہ دیر نہیں رکے، ہم جلدی ہی گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے بھر ہم تینوں خاموش رہے، لیکن جس وقت میں نے گاڑی فاروق بھائی کے گیٹ پر روکی، افیرہ نے اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لی۔
مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر پکڑی جاتی تو صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی بھی انسلٹ ہوتی۔ میری طرف کے شیشے پر جھکی وہ شرمساری سے کہہ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ وہ میری بھتیجی تھی اور مجھے خوشی تھی کہ کم عمری کے باوجود اس میں اتنی سمجھداری تھی کہ اس نے فوراً اصلی نقطہ سمجھ لیا تھا۔ آپ اب خفا تو نہیں ہیں؟ میں اگلی بار خیال رکھوں گی کہ کوئی ایسی شرارت کی کوشش نہ کروں۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ میں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ تب افیرہ ذرا سا جھکی اور میرے گال کا بوسہ لے لیا۔ تھینک یو نویر، آپ کو میرا برتھ ڈے یاد ہے نا؟ وہ پھر چہکی۔ کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں مسکرائی۔ حسن، آپ کو بھی پرسوں میری برتھ ڈے پارٹی میں آنا ہوگا۔ شور، حسن نے محض اتنا کہا۔ تب افیرہ اللہ حافظ کہتی اندر چلی گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ راستہ پھر خاموشی سے کٹنے لگا۔ مجھے حسن کی خاموشی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ کیا سوچ رہے ہو حسن؟ تمہیں افیرہ کو اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ غالباً میری طرف سے پہل کا منتظر تھا، لیکن مجھے اس سے یہ جملہ سن کر عجیب سا لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے وہاں ہوٹل میں میرے غصے پر ناگواری ہوئی تھی، مگر یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اسے طول دیا جاتا۔ میں نے افیرہ کو کم ڈانٹا ہے، وہ زیادہ کی مستحق تھی۔ یہ کم تھا تو زیادہ کتنا ہوگا؟ جتنا بھی تھا ٹھیک تھا۔ میں بڑی ہوں اس کی، کیا ڈانٹ نہیں سکتی؟ ماریا بھابھی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ ماریا بھابھی افیرہ کی ماں ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ اسے ڈانٹیں۔ میں نے افیرہ کو اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے، اتنا پیار کرتی ہوں میں اس سے، کیا غلط بات پر ڈانٹنے کا حق نہیں ہے مجھے؟ تمہیں ساری دنیا کو ڈانٹنے کا، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کا حق ہے، بزرگ ہو تم سب کی، حسن نے اچانک تیز لہجے میں کہا۔ میں نے کسی قدر حیرانگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ افیرہ نے تمہارے سامنے مجھ سے ایکسکیوز کیا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا تبھی تو ایکسکیوز کیا۔ جب اسے ہی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم نے انڈائریکٹلی مجھے جتایا ہے کہ افیرہ کو شرارت پر اکسا کر میں نے غلطی کی، حسن نے سابقہ لہجے میں کہا۔ میں ایک پل کو ٹھٹک گئی، سمجھ نہیں پائی کہ مجھے کس طرح حسن کو مطمئن کرنا چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم افیرہ کو اکسا رہے تھے، لیکن تم نے اس کی شرارت میں ساتھ دیا تھا، جو کہ غلط تھا۔ تم بڑے تھے، وہ بچی تھی، وہ ناسمجھی کر رہی تھی تو تم اسے سمجھا دیتے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہی کرتی۔ منیزہ آپا کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر میں نے تحمل سے اپنا نقطہ نظر اسے سمجھانا چاہا۔ بزرگ بننے کا شوق ہے تمہیں، مجھے نہیں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ہوئے اس نے درشتگی سے کہا۔ لیکن ہم افیرہ کے بزرگ ہیں حسن، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ حسن نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور جھٹکے سے بند کر کے چلا گیا۔ میں ناسمجھی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ حسن کی خفگی کا احساس میری روح پر سل کی طرح دھرا ہوا تھا۔ ساری رات میں نے کروٹیں بدل کر گزاری۔ پھر ذرا دیر کو آنکھ لگی تو فجر کی پہلی اذان کے ساتھ نیند ٹوٹ گئی، اور حواس میں آتے ہی جو پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود مجھے حسن کو منا لینا چاہیے۔ خیال آتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور سائیڈ ٹیبل پر رکھا سیل فون اٹھا کر حسن کا نمبر ملانے لگی۔ پہلی بیل بجتے ہی میرا دل ہنگامی انداز میں دھڑکنے لگا۔ دھڑکن کی آواز مجھے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دوسری بیل بجنے تک میرا دل خدشات سے بھر گیا۔ حسن مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوا تھا، لیکن اگر آج خفا ہو گیا تو؟ مجھے عجیب و غریب وسوسے اتنی سی دیر میں بری طرح ستانے لگے تھے۔ وسوسے اور دھڑکن سوئیوں کی طرح دوڑ رہے تھے، جیسے کوئی خطرے کی گھڑی ہو۔ تیسری بیل بجی۔ ہیلو۔ میرے ارد گرد سکون پھیل گیا۔ میں نے سکون سے گہری سانس بھری۔
گویا تختہ دار پر کھڑے شخص کو پھانسی ٹل جانے کی اطلاع مل گئی ہو۔ تم اب تک جاگ رہی ہو نویر؟ اس نے پوچھا۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں اس کی آواز کے ہر تاثر سے واقف تھی۔ میں سوچ رہا تھا ہماری جو بحث ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس نے کہا۔ میں مسکرائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ پتہ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں بھی خاموش رہی۔ پھر حسن نے کہا، نویر، تم ساری زندگی خوش رہنا۔ تمہاری خوشی میری پوری زندگی کے لیے ایک بڑا اطمینان ہوگی۔ تم مجھے خوش رکھنا حسن۔ تمہارا ساتھ، تمہاری محبت، تمہاری توجہ میری ساری زندگی کی خوشی ہوگی، میں نے بے ساختہ کہا تھا۔ ہاں، میں نے حسن کی آواز میں مسکراہٹ کا تاثر محسوس کیا۔ چلو اب سو جاتے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں اب سو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ لائن کٹ گئی۔ میں نے پرسکون ہو کر سیل فون کو دیکھا اور اپنی روح پر رکھے ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو کر وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ 12 بجتے ہی میں نے لاشعوری طور پر حسن کا انتظار شروع کر دیا، اور ٹھیک 12:30 بجے جب اس نے آفس میں قدم رکھا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ اور خانہ دل میں روشنیاں سی بکھر گئیں، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ روشنیاں میرے چہرے سے چھلک کر سب کو متوجہ کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ نویر، تم نے اپنے اندر بلب فٹ کروایا ہے؟ یار بلب کو چھوڑو، یہ بتاؤ یہ ہینڈسم کون ہے جس کو دیکھ کر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ سارا کی بات کے جواب میں وردہ نے کہا تھا۔ کچھ دن میں نویر کی شادی ہونے والی ہے۔ تم لوگوں کے خیال میں یہ حسن بھائی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ نمل نے ان دونوں سے کہا تھا۔ ہم چاروں کے کیبن ساتھ ساتھ تھے۔ نمل نے ان چاروں کو بتایا تھا، لیکن چند منٹ میں حسن کی آمد کی خبر سارے میں پھیل گئی۔ ہمارے آفس کا ماحول بے حد دوستانہ تھا۔ صرف یہی نہیں، بفضل خدا اپنے سارے اسٹاف ممبر سے اچھی سلام دعا بھی تھی۔ تبھی حسن کی خوب پذیرائی ہوئی۔ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے ملے، اور تو اور مینیجر صاحب اس سے چائے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ حسن نے معذرت کرنا چاہی تو مینیجر صاحب نے خوش دلی سے کہا، آپ کا کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہو سکتا حسن صاحب۔ آپ کو نہیں پتہ مس نویر کی وجہ سے آپ ہمارے لیے کتنے اسپیشل ہیں۔ اس طرح بغیر کچھ کھائے پیے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ کیوں نویر بیٹے، آپ ہی ہماری سفارش کیجیے۔ لیکن میں سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حسن نے چائے پینے کی حامی بھر لی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد جب ہم آفس سے نکلے تو حسن کو ملنے والی پذیرائی نے مجھے بے حد مسرور کر دیا تھا، لیکن حسن کے ایک جملے نے جیسے میری خوشی پر پانی ڈال دیا۔ کیا ضرورت تھی اپنے کولیگز کو میرے بارے میں بتانے کی؟ میں گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی جب حسن کے استفسار نے مجھے اتنا حیران کیا کہ چند لمحے کے لیے میں ٹھٹک سی گئی۔ یہ کیسا سوال ہے حسن؟ سب کو پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے۔ شادی کے سلسلے میں لیو اپلیکیشن بھی کچھ روز میں سبمٹ کروا دوں گی۔ تم کہہ رہے ہو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، اور اب کیا کہتی؟ ہاف لیو لے کر کسی اجنبی کے ساتھ جا رہی ہوں؟ میں نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ حسن چپ چاپ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اتنا اسپیشل پروٹوکول ملا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ پھر کیسی بات ہے؟ پتہ نہیں، اس نے اکتاہٹ کے ساتھ کہا۔ میں حیران تھی، آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو حسن کو پسند نہیں آئی، اور اب وہ بیزار لگ رہا تھا۔ تم ذرا سپیڈ بڑھا دو، ڈیلر بیچارہ ہمارے انتظار میں سوکھ رہا ہوگا، اس نے سابقہ انداز میں کہا۔ میں حیرانی اور ناسمجھی کے ہنڈولے میں جھولتی اس کے پل میں تولا پل میں ماشا والے مزاج پر غور کرتی رہی۔ نہیں جمیل صاحب، آپ کے دکھائے ہوئے دونوں بنگلے ہمیں پسند نہیں آئے۔ کل فون پر آپ کو اپنی ساری ریکوائرمنٹس بتا تو دی تھیں، آپ پھر بھی ایسے بنگلے دکھانے لے آئے ہیں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں
ایک بہت اچھا بنگلہ ہے سر، چلیے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آ جائے گا۔ پراپرٹی ڈیلر جمیل اختر نے کہا۔ آپ نے پہلے 2 بنگلوں کی دفعہ بھی یہی کہا تھا، حسن نے رکھائی سے کہا۔ لیکن سر، دیکھیے لیکن کچھ نہیں، آپ اگلے 1-2 روز تک ہمیں ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق گھر دکھائیں، ادروائز ہم کوئی اور ایجنٹ ہائر کر لیں گے۔ حسن نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے جمیل اختر سے کہا۔ مجھے حسن کی تلخی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت معمولی باتوں کی بنا پر دونوں بنگلے ریجیکٹ کر دیے تھے، حالانکہ مجھے دونوں ہی اچھے لگے تھے۔ میرے سر میں شدید درد ہے۔ ہم گاڑی میں واپس آ کر بیٹھے تو حسن نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا، پھر تو گھر چلتے ہیں، تم آرام کر لینا، میں خود ہی مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ میں نے تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مارکیٹ کیوں جانا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ تم بھول گئے؟ کل عفیرہ کا برتھ ڈے ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ لینا ہے۔ گفٹ تو مجھے بھی لینا تھا، حسن نے کہا۔ چلو پھر پہلے گفٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن حسن، تمہاری طبیعت، میں تذبذب سے بولی۔ نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے سر میں درد ہے، حسن نے کسی قدر بیزاری اور لاپرواہی سے کہا۔ مجھے تو عفیرہ کی پسند ناپسند کا پتہ نہیں، اب تم ساتھ ہو تو میری طرف سے بھی کوئی گفٹ لے لینا۔ حسن کے کہنے پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہم گلبرگ جانے کی بجائے مارکیٹ آ گئے۔ اپنی طرف سے میں نے عفیرہ کے لیے گوچی پرس اور بوتیک سے ایک خوبصورت جوڑا خرید لیا، لیکن جب حسن کی طرف سے تحفہ خریدنے کی باری آئی تو جو چیز مجھے پسند آتی اس کے لیے حسن انکار کر دیتا، اور جو حسن پسند کرتا مجھے یقین ہوتا کہ وہ عفیرہ کو پسند نہیں آئے گا۔ حسن، میں سوچ رہی تھی جمیل اختر سے ہی کہوں کہ میرے گھر کو فروخت کروا دے۔ ایک گفٹ شاپ پر ریک میں ڈسپلے کیے گئے گفٹ آئٹمز کو دیکھتے ہوئے میں نے حسن سے کہا، رخصتی تو میری فاروق بھائی کے گھر سے ہی ہونی ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی میں اور بوا جی ان کی طرف شفٹ ہو جائیں گے، پھر اس گھر کو سنبھال کے کیا کرنا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے فروخت کرنے کی؟ حسن نے کہا۔ کبھی اچانک بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کا موڈ بھانپنے کی کوشش کی اور جھجکتے ہوئے کہا، حسن، میرا گھر اچھا خاصا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ شادی کے بعد ہم یہاں ہی شفٹ ہو جائیں۔ ناممکن، لوگ کیا کہیں گے، میں تمہیں ایک گھر بھی نہیں لے کر دے سکا۔ نہیں بھائی، مجھے دنیا کی باتیں نہیں سننی۔ دنیا کی تو تم نے خوب کہی، دنیا کا کام تو باتیں بنانا ہی ہے حسن۔ پلیز نویر، اس ایشو کو یہیں ختم کر دو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں بات مت کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے فوراً کہا، مبادا وہ خفا ہو جائے۔ میں جمیل اختر سے کہہ دیتی ہوں وہ ہمیں کوئی پیئنگ گیسٹ تلاش کر دے۔ حسن چند لمحے خاموش رہا اور ریک سے ایک بے حد نفیس ٹیبل لیمپ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں اپنا گھر خالی کرنے کی؟ اس نے ٹیبل لیمپ واپس رکھتے ہوئے کہا۔ تم وہاں آ کر رہنے پر راضی نہیں ہو، شادی کرنی ہے تو خالی کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا ہے کرایہ دار رہیں گے تو حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ میرا نہیں خیال، ہمیں یہاں کوئی چیز عفیرہ کی پسند کے مطابق ملے گی، چلو کسی اور شاپ پر دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی جیولری پسند کر لو۔ میں نے دیکھا ہے عفیرہ شوق سے استعمال کرتی ہے جیولری۔ میری بات کے جواب میں حسن نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، ہاں جیولری اسے پسند ہے، لیکن تبھی میری نظر ریک کے کونے میں ایک بڑے سے واز کے اوپر رکھی کرسٹل کی گڑیا پر پڑی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گڑیا اٹھا لی۔ پیور کرسٹل سے بنی ہوئی یہ گڑیا بے حد خوبصورت اور نفیس تھی، 1 ہاتھ برابر ہوگی۔ اپنے پیروں تک آتے نفیس ملبوس کو اس نے چٹکیوں میں پکڑ کر خفیف سا اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس عمل سے فراک کے فرل پر ایک ہلکی سی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ تمکنت سے اٹھی سراہی دار گردن، کمر تک آتے سلکی بالوں کی آبشار اور سر پر رکھا نازک تاج۔ اس کرسٹل کے شاہکار کو ہاتھوں میں پکڑے
میں حیران کھڑی تھی۔ آخر اس چمکتے دمکتے روشنیوں سے مزین ڈسپلے سینٹر میں اتنی بہترین چیز کو ایک کونے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ حسن، یہ ڈال بہت خوبصورت ہے، عفیرہ کو یقیناً پسند آئے گی، میں نے حسن کو دکھاتے ہوئے کہا۔ حسن کی آنکھوں میں بھی چمک سی اتر آئی۔ عفیرہ خود بھی اس گڑیا جیسی ہے، ہاں اسے ضرور پسند آئے گی، اس نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے سیلز مین کو اسے پیک کرنے کے لیے کہا۔ سر، اسے آپ یہیں رہنے دیں، میں آپ کو فریش پیس نکال دیتا ہوں۔ سیلز مین ایک طرف چلا گیا، میں اور حسن کاؤنٹر کی طرف آ گئے، لیکن میں نے گڑیا کو ریک میں واپس نہیں رکھا تھا بلکہ ساتھ ہی لے آئی تھی اور لا کر کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ چند منٹ بعد سیلز مین واپس آیا تو اس نے دوسرے کرسٹل پیس کو بھی لا کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یار، تم نے خام خواہ ٹائم ضائع کروایا، یہ دونوں پیس ایک سے ہیں، اس پہلے والی گڑیا کو ہی پیک کر دینا تھا، حسن نے سیلز مین سے کہا۔ لیکن میری نظریں ان دونوں گڑیوں کا موازنہ کر رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے عین اوپر روشن آرائشی لیمپ کی روشنی ان پر منعکس ہو رہی تھی اور فرق صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گو کہ دونوں گڑیا ایک سی تھی، ہو بہو ایک سی، لیکن ان میں ایک فرق تھا، ایسا فرق جو سیلز مین کی لاکر میں رکھی ہوئی گڑیا کو میری ریک سے اٹھا کر لائی ہوئی کرسٹل کی گڑیا سے زیادہ خوبصورت دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ کو یہی پسند ہے تو میں اسے پیک کر دیتا ہوں، سیلز مین نے حسن کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں، آپ اسی ڈال کو پیک کریں جسے ابھی نکال کر لائے ہیں، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ مختصر جملہ میں نے حسن سے کہا تھا۔ میری بات پر حسن نے آنکھیں سکوڑ کر ان کرسٹل پیسز کو دیکھا، پھر جھلا کر پوچھا، دونوں ایک سی ہیں نویر، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے؟ ہاں، دونوں ایک سی ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، لیکن دوسری ڈال زیادہ اچھی ہے۔ بہتر چیز کی خرابی اس وقت سامنے آتی ہے جب بہترین چیز نظر آئے۔ کیونکہ وہ ریک میں ڈسپلے نہیں ہوئی تھی، اس پر گرد کی ہلکی سی تہ بھی نہیں پڑی، نہ ہی ہاتھ در ہاتھ پکڑے جانے سے کرسٹل کی شفاف سطح دھندلائی ہے۔ حسن چپ چاپ ان ڈالز کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو حسن؟ میں نے اس کی خاموشی سے اکتا کر کہا۔ ہمارے پاس چوائس ہے، بہتر چیز اور بہترین چیز سامنے ہو تو ہمیں بہترین کو چن لینا چاہیے، اس کو پیک کر دیں، میں نے سیلز مین سے کہا تھا۔ میں آفس سے نکل رہی تھی کہ فاروق بھائی کا فون آ گیا۔ تم گھر جانے سے پہلے میری طرف ہو کر جانا، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ فاروق بھائی، میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، صبح آفس جاتے ہوئے آپ کی طرف چکر نہ لگا لوں؟ میں نے مزمحل سی آواز میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ فاروق بھائی کوئی جواب دیتے، ان کے پیچھے سے مجھے ماریہ بھابھی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ نہیں، آپ نویر سے کہیں گھر جانے سے پہلے ہی ہماری طرف چکر لگائے، آپ بتا دیں نا، ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ نویر بیٹے، تم ادھر سے ہو کر جاؤ، تم سے کچھ کام ہے، صبح عجلت میں بات نہیں ہو سکے گی، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا، بوا جی کو میں فون کر دیتا ہوں کہ تمہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ وہ جیسے سب سیٹ کیے بیٹھے تھے۔ ماریہ بھابھی کی بات سن کر میری پیشانی پر بل پڑا تھا، لیکن فاروق بھائی کی بات سن کر کئی بل پڑ گئے۔ لیکن فاروق بھائی کو مثبت جواب دے کر میں نے فون بند کر دیا اور موبائل فون کو بیزاری اور لاپرواہی سے ساتھ والی سیٹ پر اچھال دیا۔ آخر فاروق بھائی جان کو کیا ضرورت تھی ماریہ بھابھی سے ڈکٹیشن لینے کی؟ اس خیال نے میری دن بھر کی تھکاوٹ میں اضافہ کر دیا اور مجھے بے پناہ اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ماریہ بھابھی فاروق بھائی جان کے ذریعے مجھ سے کون سی ضروری بات ڈسکس کروانا چاہتی تھیں۔ انہیں ایک ہی بے چینی لاحق تھی، آخر میری اور حسن کی شادی کی تاریخ کیوں فائنل نہیں ہو رہی؟ 10 روز سے میری حسن سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے بھانجوں اور دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز چلا گیا تھا۔ مکان خریدنے کا معاملہ ہنوز کھٹائی کا شکار تھا۔
اب ایسی صورتحال میں شادی کی تاریخ کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ فاروق بھائی مجھے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے ملے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرہ ستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پریشانی کیسی؟ تم اندر آؤ، انہوں نے گڑبڑا کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹی وی لاؤنج میں ماریہ بھابھی اور عفیرہ دونوں موجود تھیں۔ عفیرہ بھابھی کے گھٹنوں پر سر رکھ کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے مسکرا کر سلام کرنے پر وہ دونوں خاموش رہیں۔ پھر ماریہ بھابھی نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ نویر، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ عفیرہ اسی طرح چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے تاثرات کچھ ناقابل فہم سے تھے، اور صرف اسی کے تاثرات نہیں، ماریہ بھابھی کے تاثرات بھی مجھے چونکا رہے تھے۔ کیا بات ہے عفیرہ گڑیا، طبیعت ٹھیک ہے میری پیاری چندا کی؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میرا اتنا پوچھنے کی دیر تھی، عفیرہ کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے مجھ سے لپٹ گئی اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ عفیرہ، چندا کیا ہوا ہے؟ میں حیران و پریشان اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ ساتھ ہی میں نے فکر مندی سے فاروق بھائی کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ عفیرہ، پلیز مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے یوں رونے پر میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ عفیرہ، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ماریہ بھابھی نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ آئی ایم سوری نویر، ایکسٹریملی سوری۔ عفیرہ تیزی سے مجھ سے الگ ہوئی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں ہکا بکا کبھی بند دروازے کو تو کبھی فاروق بھائی اور بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ عفیرہ کو کیا ہوا ہے بھائی؟ بھابھی مجھے بتائیں۔ تم بیٹھ جاؤ نویر۔ ماریہ بھابھی اسی انداز میں جس میں عفیرہ سے مخاطب ہوئی تھی مجھ سے کہا۔ بھائی جان، پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آخر؟ عفیرہ کیوں رو رہی ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے؟ میں عفیرہ سے خود پوچھتی ہوں۔ نہیں نویر، عفیرہ سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں، بھائی جان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آہستگی سے چلتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جیسے لفظ تلاش کر رہے تھے۔ میرا سارا وجود گویا سماعت بنا بیٹھا تھا۔ بات یہ ہے نویر، آج منیزہ آئی تھی، اسے حسن نے بھیجا تھا۔ حسن نے دراصل عفیرہ کے لیے اپنا پرپوزل بھجوایا ہے۔ جھکی ہوئی نظریں، شرمسار لہجہ، میرے دل کو کسی شکنجے نے اس قوت سے جکڑا کہ میرا سارا وجود بے جان سا ہو گیا۔ میں دم بخود ششدر تھی یا کیا، میں صرف اتنا جانتی ہوں، بہت دیر تک میں کچھ نہیں بول سکی، نہ سانس لے سکی، بس چپ چاپ بھائی جان کو دیکھتی رہی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ تمہارے بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نویر، حسن نے واقعی عفیرہ کے لیے پرپوزل بھجوایا ہے۔ منیزہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی، بہت رو رہی تھی کہ حسن نے انہیں مجبور کیا ہے، لیکن میں نے منیزہ کی بہت بےعزتی کی۔ اگر حسن کی آنکھوں کا لحاظ ختم ہی ہو گیا ہے تو انہیں حسن کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ بھابھی جھوٹ کہہ رہی ہیں نا بھائی جان؟ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے سنا میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی نویر، نہ ہی تمہاری بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، بھائی جان نے تیزی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور نمی بھی۔ مجھے حسن سے ایسے گھٹیا پن کی توقع نہیں تھی، اس نے تو حد ہی کر دی۔ میری بہن کا منگیتر ہو کر میری بیٹی کے لیے رشتہ بھجوا رہا ہے۔ کیا اس کی حرکت کو شرافت کے کسی بھی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے؟ اچھا ہوا اس نے منیزہ کو بھجوایا، خود آنے کی ہمت کرتا تو اپنے پیروں پر چل کر واپس جانے کے قابل میں اسے ہرگز نہ چھوڑتا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ عالم طیش میں بول رہے تھے۔ فاروق بھائی پلیز، آپ حسن کے بارے میں اس طرح بات نہ کریں۔ یکدم ہی میرا دل اس
شکنجے سے آزاد ہوا تھا اور میں نے بے قراری سے کہا تھا، نویر، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ماریہ بھابھی نے کہا، تم نے سنا بھی ہے تمہارے بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ بھابھی، آپ غلط بیانی نہ کریں۔ نویر، ہوش کرو، میں یا فاروق کیوں غلط بیانی کریں گے؟ حسن نے سچ مچ منیزہ کو ہمارے پاس بھجوایا، یہ کہہ کر کہ وہ عفیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سنا تم نے؟ شادی؟ ماریہ بھابھی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔